انگریزوں سے مقابلہ کیا، اپنی قربانی، جانوں کا نذرانہ، مدارس کی بربادی، کاروبار کی بربادی، خاندان پریوار کا اجڑ جانا، یہ سب قربانیاں پیش کی۔ بات اصل میں مختصر طور پر یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے، ملک ہندوستان، یہ بھی قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور اس کا بڑا رشتہ ہے اور بڑی عظمت ہے۔ اس کی حدیث کے طور پر دو طرح سے اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نزول آدم کے متعلق روایات اس سلسلے میں آئی ہیں، یعنی نزول آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے جب نزول ہوا تھا زمین پر، تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر ہوا تھا، جیسے کہ کہا جاتا ہے تاریخی روایات میں کہ اس وقت جو سری لنکا ہے وہ پورا متحدہ بھارت کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس میں ایک جگہ ہے سراندیپ، وہاں پہ ضلع اسٹون ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے ایلیا نامی، وہاں پر آج بھی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تقریباً 1 میٹر لمبا اور آدھا میٹر چوڑا ہے، اللہ عالم تاریخی روایت۔ ایک روایت نقل کی ہے محدثین نے، جس میں لکھا ہے لما نزل آدم بالہند فاستوحش، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتار دیا ہندوستان کی سرزمین پر، تو اجنبیت محسوس کی انہوں نے اور ایک غیر انسیت والا احساس ان کو ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فأذن، اذان دی گئی۔ فلما سمع، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں سنا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، تب آپ کو ٹھنڈک ہوئی اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد کے سب سے آخری پیغمبر ہوں گے جو قیامت تک کے لیے نبی بنائے جائیں گے۔ تو ایک روایت تو اس سلسلے کی ہے، دوسری چند روایتیں ہیں جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے یعنی جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ جماعت سے مراد ہے جنگ کرنے والے مجاہدین اور فوجیوں کی جماعت۔ عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، ایک جماعت تو وہ ہوگی جو قرب قیامت میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ مل کر کے دجال کے قافلے سے جنگ لڑے گی، جو قرب قیامت کے قریب بہت جلد پیش آنے والا ہے، شام کے ایریے کے اندر، فلسطین کی سرزمین کے آس پاس۔ اور فرمایا وَعِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدِ، اور ایک دوسری جماعت وہ ہے جو ہندوستان میں جا کر جہاد کرے گی، جنگ لڑے گی۔ اب اس کے بارے میں محدثین کے اقوال مختلف ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا، ہو گیا یا آگے آنے والا ہو۔ الگ الگ اقوال ہیں جس میں ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ جن مجاہدین آزادی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، پیش کی ہیں، ان کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ ہمارا دین، ملت، قرآن، اسلام یہ محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ ان کو بھی وطنی طور پر تو شہید کا درجہ دیا ہی گیا ہے، پریشان کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ قبیلہ وہیں پر آباد تھا۔ اس قبیلے کے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عثمان کو بحرین اور عمان کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حکم ابن العاص کو ہندوستان کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 12 صحابہ کرام ہندوستان آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 صحابہ کرام تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 صحابہ کرام تشریف لائے۔ امیر معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام اور ایک یزید کے دور میں 1 صحابی یہاں تشریف لائے۔ تقریباً
روایات کے مطابق، تاریخی روایات کے مطابق 25 صحابہ کرام اس ملک کے اندر تشریف لائے۔ سن 15 ہجری میں جب حکم ابن عمرو بن العاص یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کاروبار کیا، تجارت کی، اور وہ یہ ملک کا جو صوبہ ہے گجرات، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ، جس کو آج کچھی وہاں سے منسوب ہوتے ہیں، اس کو عربی میں کس کہتے ہیں عرب کے لوگ، وہاں پر وہ آئے، کاروبار کیا۔ ہندوستان کے قوم راجاؤں کے ظلم و ستم سے بالکل ایک دم پریشان ہو چکی تھی۔ جب ان کو یہ دیندار اور انسانی پوشاک میں فرشتہ صفت انسان نظر آئے تو انہوں نے ان کے قریب آنا شروع کیا، کہا کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، بے ایمانی نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان کے قریب ہوئے، پوچھا کہ آپ کیسے اتنے صاف ستھرے ہیں، اور قربت بڑھائی۔ ایک ہی جواب ان کا ہوتا تھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے۔ چنانچہ ان سے متاثر ہو کر کے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے، اور یہ ہوئے کچھ لوگ مسلمان اس وقت میں۔ باضابطہ طور پر سن 93 ہجری میں محمد ابن قاسم ثقفی، اسی طائف کے قبیلے بنو ثقیف کے ایک جلیل القدر کمانڈر اور ایک عظیم مجاہد، حجاج کے دور میں سن 93 ہجری میں یہاں تشریف لائے اور ایک پوری حکمرانی کی باب ڈور یہاں پر قائم کی اور ایک بنیاد ڈالی۔ بہرحال یہ مختصر تاریخ ہے کہ اس سرزمین کا مسلمانوں سے اور اسلام سے خاص تعلق ہے۔ اس تعلق کے بنیاد پر ہی مسلمان جب یہاں پر آئے تو مسلمانوں نے اس سرزمین کو بڑا آباد کیا، مالا مال کیا، اور یہاں بہت ساری چیزیں ایسی قائم کی جو آج تک گورنمنٹ آف انڈیا کے خزانے میں غیر ملکی کرنسی اور ہارڈ کرنسی کے آنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ٹورسٹ جتنے بھی مقامات ہیں جو پہلے سے گھومنے پھرنے کے لوگوں کے لیے، جہاں باہر کے سیاح آتے ہیں، لال قلعہ ہے، لال قلعہ کا ایریا ہے، دہلی کی جامع مسجد ہے، تاج المساجد ہے، مانڈو کا ایریا ہے، اسی طریقے سے میسور کی سرزمین ہے، بہت ساری اس طرح کی سرزمینیں ہیں، وہ سب مسلمانوں کی دین ہے۔ پھر ان کے بعد مختصراً آپ کو ہم اس تاریخ سے جوڑتے ہیں، انگریز تک کس طریقے سے یہ سلسلہ پہنچا۔ سلطان محمود غزنوی، ان کا زمانہ آیا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری، ان کے بعد کچھ اور مسلم رہنما اور بادشاہ یہاں پر تشریف لاتے رہے۔ غوری کے بعد پھر علاء الدین خلجی کا بھی دور آیا، پھر شیر شاہ سوری، اور 1552 کے اندر باقاعدہ مغلیہ سلطنت کا دہلی پر قبضہ ہوا اور پورے ملک کے اندر مغلیہ سلطنت قائم ہوئی 1552 سے لے کر 1857 تک۔ تقریباً 300 ساڑھے 300 سال کے آس پاس کا یہ پورا زمانہ رہا جس میں مغلیہ سلطنت اس پر قائم رہی۔ مغلیہ سلطنت کے اندر اس زمانے میں اس پورے عرصے کے اندر 16 حکمران اور بادشاہ گزرے۔ سب سے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی قربانی پیش کی، اور ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کے 19 لوگوں کا سر جسم سے الگ کر کے ان کو ناشتے کے طور پر لال قلعے میں پیش کیا گیا تھا۔ بڑی ان کی جو ہے کہ خون کے آنسو رلا دینے والی داستان ہے۔ بہرحال اس سب کے بیچ میں سن 1600 عیسوی میں، آج سے تقریباً 400 سال پہلے، سن 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک کے اندر آیا۔ اکبر کا جو بیٹا تھا جہانگیر، اس کے دور میں، اور یہاں آیا ہوں تجارت کے تعلق سے کہ ہم تجارت کریں گے۔ نیت اس کی غلط تھی، بیکار تھی، اس کے ارادے ناپاک تھے۔ یہاں پر اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ ہم تجارت کے لیے کمپنی بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اکبر کے بیٹے سے انہوں نے ایسٹ انڈیا نام کی کمپنی کو رجسٹر کرایا اور اس کے لیے اجازت لی، اور بنگال، کلکتہ، ممبئی، مہاراشٹرا کے علاقے کے اندر اپنی کمپنی کو خوب تفصیل سے پھیلایا۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی حفاظت کے طور پر ایک تو اپنے کاروبار کو بڑھایا، دوسرا برٹش سے، برطانیہ جس کو آج برٹش کہا جاتا ہے، اس زمانے میں برطانیہ کہا جاتا تھا، وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے تھے، پوری دنیا کے اندر اپنی حکمرانی کو لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہاں سے دھیرے دھیرے وہ چند فوجیوں کو بھی لاتے رہے، اور دوسری طرف
مسلمانوں کے جو نواب اور جو بادشاہ تھے وہ آپسی لڑائی کی بنیاد پر دھیرے دھیرے کمزور ہو رہے تھے۔ اب دو طرف سے انگریز کو طاقت ملی، ایک تو وہ اپنے فوجی کمانڈروں کو یہاں لے کر آ گیا، دوسری طرف یہ جو بادشاہ تھے، نواب حضرات تھے، یہ بھی آپسی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے مسلم سیاستدانوں نے، مسلم حکمرانوں نے اس کو بھانپ لیا کہ یہ کمپنی تجارت کی غرض سے نہیں آئی ہے، بلکہ بہت جلد ان کے ارادے ناپاک ہیں اور یہ پورے لوگوں کو غلام بنا لینا چاہتے ہیں، ہم سے ہماری آزادی کو چھین لینا چاہتے ہیں، وہ آزادی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بہت بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ ہے کہ آزادی کی وجہ سے انسان تمام حقوق، تمام عبادات اور تمام چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، اس آزادی کو یہ لوگ چھین لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا احساس سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کو ہوا۔ بنگال کی سرزمین سے انہوں نے باقاعدہ 1757 میں انگریز حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور بڑی فوج تھی، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب فوج تھی نواب سراج الدولہ کی۔ انگریز کی فوج بہت کم تھی، لیکن انگریز نے ان کے تمام درباریوں کو، فوجی لیڈروں کو، کمانڈروں کو، نواب کے تمام کمانڈروں کو خرید لیا تھا، جس کے نتیجے میں جب جنگ کا معاملہ پیش آیا، ایک میدان ہے، میرے ذہن میں ابھی اس کا نام نہیں آ رہا، اس میدان میں جب نواب سراج الدولہ کی جنگ ہوئی انگریزوں سے تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور اسی ایک بہت مشہور جگہ ہے، وہ ذہن سے نکل رہی ہے، ہاں، پلاسی کے میدان کے اندر جو ہے شہید کیا گیا نواب سراج الدولہ کو۔ یہ سب سے پہلی یا تو 1757 اور بعد میں 1754 کا بھی ذکر کیا ہے، 1757 میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جو ہے یہ جہاد اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سمجھنا، ہم پڑھتے ہیں 1857 کے بعد سے، لیکن یہ جو آزادی کے شعلے بھڑکے جگہ جگہ، پورا ملک جو اتنا بڑا ملک تھا کہ آج کا پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب اس انڈیا کے اندر سمائے ہوئے تھے، سری لنکا، یہ سب اس انڈیا کے اندر موجود تھے۔ اتنا بڑے اور اتنا بڑا جو ایک پورا اتنا بڑا خطہ تھا، ایک ایک شخص تک جو آزادی کی روح پھونکی گئی تھی اور اس شعلے کو ایک آتش فشاں بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی، وہ اس 100 سال کے اندر محنت ہوئی۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب دھیرے دھیرے آزادی کی یہ خبریں اور جنگ کی یہ خبریں ادھر ادھر جانے لگی، لیکن انگریز کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو چکے تھے۔ انگریز کی ایک صفت ہے، وہ سامنے کی جو ٹیم اور جو فوج ہوا کرتی ہے، سب سے پہلے وہاں کے جو لالچی لوگ ہوتے ہیں ان کو خرید کر غدار بنا دیا کرتی ہے۔ غدار جو ہوتا ہے، گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے، وہی جو ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ میدان جنگ کے اندر شکست دلانے والے میں اسی کا حصہ ہوتا ہے جس کو مخبر، غدار اور منافق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب یہ حالات پیش آئے تو ایک مرد مجاہد، مرد قلندر، فتح علی، جناب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو ان حالات نے بے چین کر دیا۔ وہ تڑپ اٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک مسلم حکمراں کو، نواب سراج الدولہ کو، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد انگریزوں کو یہاں سے نکالنا اور کھدیڑ دینا بنا لیا تھا۔ 1882 کے اندر آپ کو بادشاہت نصیب ہوئی اور اقتدار کی کرسی پر آپ فائز ہوئے۔ جیسے ہی آپ اقتدار پر آئے، فوراً آپ نے انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کی اور پورا منصوبہ بنانا شروع کیا، اور 1883 کے اندر پہلی جنگ پیش آئی اور آپ نے انگریزوں کو ایک زبردست شکست دی، جس کی وجہ سے انگریز انتہائی شرمندہ ہو چکے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پوری طاقت اور قوت لگا لی اور پورا دلوں کے اندر دشمنی بٹھا لی، بغض ڈال دیا کہ کسی بھی طریقے سے ٹیپو کو شہید ختم کرنا ہے، مار ڈالنا ہے۔ چنانچہ بیچ میں ایک دو مرتبہ اور جنگ پیش آئی۔ 1893 میں بھی ایک جنگ ہوئی، پھر نہیں، یہ 1782 کی بات ہے، 1793 میں بھی جنگ ہوئی، 3-4 جنگیں ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک پوری حکمت عملی تیار کی، الگ سے میزائل تیار کرائے
اور پوری فوج تیار کرائی اور انگریز کی پوری گھیرا بندی کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے یہ اعلان کر دیا اور پورا عزم کر لیا کہ 1799 کے اندر ایک عظیم جنگ لڑی جائے گی انگریزوں سے اور انگریزوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ چنانچہ تیاریاں پوری تھی، لیکن جیسے کہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر تھا، ایسے ہی ٹیپو سلطان کے ساتھ میر ساجد تھا، کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غدار ہوا کرتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے پوری قوم کو برباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی پوری قوم کا سودا کیا کرتا ہے۔ چنانچہ حالات یہی پیش آئے کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے سارے راز فاش کر دیے گئے، اور 1799 کے اندر یہ مرد مجاہد اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انگریز جس وقت ٹیپو سلطان شہید ہوئے، انگریز نے بڑا جشن منایا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد اب کوئی ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا اور اب کوئی ہمارا مد مقابل باقی نہیں رہا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریز کا ایک کمانڈر جرنیل تھا، ہارس جس کو لکھا ہے، اس کو جب خبر ملی وہ آیا اور ٹیپو سلطان شہید کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہم اس پر قبضہ کریں گے۔ اور ٹیپو سلطان شہید نے وہ بہادری دکھائی کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے جب معاہدہ ہوا تو اس ملک کی خاطر اور اپنے اسلام کے خاطر آپ نے 3 کروڑ روپے معاوضے کے طور پر اور اپنے 2 بیٹے یعنی شہزادوں کو بطور ضمانت پیش کیا تھا۔ یہ ساری قربانیاں دی، لیکن اس کے باوجود بھی غداروں کی وجہ سے 1799 میں شہید کیا گیا۔ لیکن آپ کا عزم اور حوصلہ یہ تھا کہ آپ نے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی زینت بنا ہوا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے تھے۔ اس کے بعد اور حالات بگڑ گئے، انگریزوں کے مظالم بڑھ گئے، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، خراج اور ٹیکس وہ لوگوں سے لینے لگے، معاملہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ 1800 کا دور آیا اور پھر ان کے ہاتھ دہلی تک پہنچے۔ وہ جو مشہور ہے نا ہنوز دلی دورست، یہ اسی وقت کی بات ہے جو دہلی میں جو حکمران تھے مغلیہ سلطنت کے، ان کو لگتا تھا ابھی دہلی بہت دور ہے، لیکن دھیرے دھیرے اب یہ دہلی کے قریب آنے لگے۔ اور دہلی میں اس وقت مغلیہ سلطنت کا جو 14واں بادشاہ تھا، اس سے 1806 میں ایک معاہدے پر دستخط کرایا۔ اس معاہدے میں 3 باتیں بنیادی طور پر نقل کی گئی۔ نمبر 1، مخلوق ساری کی ساری خدا کی، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، یعنی ملک آپ کا ہے، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، یعنی حکم انگریز کا چلے گا۔ اس پر معاہدے پر دستخط تو کر دیے گئے، لیکن ایک بڑے مبارک اور عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت ولی کامل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند جناب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو بھانپ لیا تھا، اور آپ نے سمجھ لیا تھا کہ آج سے یہ ملک غلامی کی طرف جا چکا ہے، کیونکہ جب حکومت جب مخلوق خدا کی ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، حکم بھی وہی ہوگا جس کو مسلمان پسند کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حکم انگریز کرے گا اور اس کا حکم چلے گا؟ چنانچہ آپ نے چونکہ بڑی عظمت تھی اور آپ کی بڑی عزت تھی، ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، ہندوستان کی سرزمین پر کوئی بھی حدیث کا سلسلہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ہر سند کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ضرور ذکر آئے گا، یہ اتنے عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ فتویٰ لکھا اور فتویٰ لکھنے کے بعد شائع کر دیا کہ آج سے یہ جو ہمارا ملک ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ دار الحرب بن چکا ہے۔ یہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے انگریز سے جنگ کرنا، اس سے مقابلہ کرنا فرض ہو چکا ہے، یا پھر یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے۔ بس ایک فتویٰ تھا، اس وقت میں لوگوں میں دینداری تھی، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ علماء کرام کے آج تو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن وہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا،
فتووں کا وقار تھا. آج بھی جو لوگ علماء کی عزت قدر کرتے ہیں کر رہے ہیں, علماء کے لیے اپنا جان مال تن دھن تک لٹا رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں عام معمول تھا, عام مزاج تھا. کوئی فتویٰ آ جائے, علماء کی طرف سے بات آ جائے, لبیک کہہ دیا کرتے تھے. چنانچہ اس ایک فتوے کا اثر یہ ہوا کہ مدرسے کے مدرسین نے مسند درس کو چھوڑ دیا, محدثین نے مسند حدیث کو چھوڑ دیا, اور خانقاہ کے ولیوں نے, اولیاء اللہ نے خانقاہوں کو خیر بات کہہ دیا, کاروباروں نے تجارت کو چھوڑ دیا, دکانوں کو چھوڑ دیا, کسانوں نے کھیتیوں کو چھوڑ دیا, اور نوکری کرنے والوں نے اپنی نوکری کو, ملازمت کو, سب کو خیر آباد کہہ کر اور اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اب انگریز سے مقابلہ کرنا ہے. چنانچہ گائے گائے یہ جنگیں ہوا کرتی تھی. اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر انگریز کا ظلم اور قہر ایک یہ کی سمجھ لیجیے کہ مصیبت بن کر کے آیا, اور آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی. مجبور کیا گیا کہ اس فتوے سے آپ رجوع کر لیجئے, اس فتوے کو رد کر دیجئے, اس کا انکار کر دیجئے. لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ملک دار الحرب بن چکا ہے, یہاں پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. وہ نہیں مانے. چنانچہ ان کو بڑی اذیتیں دی گئی. چھپکلی کا جوس اور اس چھپکلی کا رس نکال کر ان کے پورے بدن پر مل دیا گیا, جس کی وجہ سے برس کی بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی, اور بڑی تکلیفیں دی گئی, بڑا پریشان کیا گیا. حتیٰ کہ شاہ اسماعیل حتیٰ کہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا اور دار فانی سے کوچ کر گئے, لیکن جانے سے پہلے آپ نے ایک تو اپنے فرزند حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے سر احمد, جن کو سید احمد شہید کہا جاتا ہے, جو بالا کوٹ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے, ان کو تیار کیا اور ان کو ایک تحریک سونپی. کہا مجھے یہ لوگ مار ڈالیں گے, میں قربانی دے دوں گا, لیکن میرے بعد یہ تحریک آزادی کو تمہیں انجام تک پہنچانا ہے. ان دونوں نے ایک تحریک کو اپنے دل پر لیا اور اس کے لیے تمام قربانیاں دی. پورے ملک کا سفر کیا, پشاور تک گئے جو آج پاکستان کے اندر ہے, جہاں تک جا سکتے تھے, جہاں تک روڈ بنے ہوئے تھے روڈ کے ذریعے سے گئے. روڈ ختم ہو گئے, دریاؤں کو پار کر کے, پانیوں میں تیر کر کے لوگوں تک پہنچے اور سمجھایا کہ یہ ملک غلام بن چکا ہے, مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. ایسے دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر ایک یہ آزادی کی روح پھوکی. چنانچہ ان دونوں نے مشورے سے انتخاب کیا ایک ایسی جگہ کا جہاں پر رہ کر کے جنگ کی جا سکے. پشاور گئے, وہاں کے لوگوں سے بات کی اور اس سرزمین کو چنا, اور ایک وہاں پر عارضی طور پر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست بھی وہاں پر قائم کر دی تھی. لیکن انگریز کو اس کی خبر تھی. ان دونوں بزرگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہاں سے ہم پہنچیں گے کشمیر, اور کشمیر سے پھر ہم آزادی کا سر گاتے ہوئے اور آزادی کا ترانہ گاتے ہوئے پورے ملک کو آزادی دلائیں گے. لیکن جب آپ نکلے ہیں, روانہ ہوئے ہیں کشمیر کے لیے, تو بالا کوٹ کے اندر جو انگریزوں کا ایجنٹ تھے سکھ لوگ, سکھوں نے غداری کی اور وہاں پر سکھوں سے مقابلہ ہوا, جنگ ہوئی, اور یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا. ان دونوں بزرگوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ, اور کئی مسلمان شہید کیے گئے. اب انگریز کا ظلم حد سے آگے بڑھ چکا تھا, اور اس نے علماء کو, مدارس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, بہت ظلم کیا. لیکن دھیرے دھیرے یہ تحریک بند نہیں ہوئی تھی, بلکہ اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتی گئی. لیکن علماء کرام نے جب غور کیا کہ اکیلے مسلمان انگریز فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے, پوری فوج ہے, پورا عملہ ہے, پورا سسٹم ہے, چنانچہ انہوں نے برادران وطن سے بھی بات چیت کا آغاز کیا کہ آپ کو بھی شامل ہونا چاہیے. ہندو قوم اور دیگر جتنے بھی اقوام تھی سب سے بات چیت کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا, اور ان کو ساتھ ملا کر کے ایک مشترکہ محاذ بنایا گیا کہ مسلمان اور ہندو اور جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کر کے اب اس آزادی کی لڑائی میں لڑیں گے. سوچ لیجیے آپ, یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, اکیلے مسلمان ابھی تک مقابلہ کر رہے ہیں. اب جو ہے ان کو شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد تذکرہ آتا ہے گاندھی جی کا, جن کو عبد الباری فرنگی محلی نے مہاتما گاندھی کا لقب دیا تھا, اور بھی دوسرے جو بھی آزادی کے ہیرو بنے ان کا.
یہ معاملہ جب چلا تو 1857 کے اندر سید الطائفہ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ تو اس وقت میں چھوٹے تھے، لیکن ان سے یہ جو بڑے بزرگ تھے ان سب نے مل کر کے یہ عزم لیا کہ اب انگریز سے ایک مکمل بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور اس کے لیے 2 محاذ بنائے گئے، 2 جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ ایک امبالہ کا محاذ تھا جس کی قیادت مولانا جعفر تھانے سری نے کی تھی، اور دوسرا محاذ شاملی کا میدان بنایا گیا تھا جس کی قیادت خود حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی تھی۔ یہ 1857 کی بات ہے جس میں بے شمار مسلمان شریک ہوئے تھے، بہت سے ہندو بھی اس میں شریک تھے، اور اس جنگ میں بھی چونکہ غداری کا سلسلہ جاری تھا، مسلمانوں کو اور ہندوستان والوں کو اس میں بھی شکست کھانا پڑی، اور اس میں کئی علماء کرام شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ حافظ ضامن شہید کے پیٹ میں گولی لگی تھی، تھانہ بھون میں ان کے قبر پر ہم گئے، وہاں کے لوگوں نے بتایا ان کے پیٹ میں گولی لگی تھی، اور جس راستے سے ان کو اپنے کاندھوں پر لے کر کے لوگ علاج کرانے کے لیے لے گئے تھے وہ بھی بتلایا، وہاں تھانہ بھون کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، اسی جنگ کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت بھی زخمی ہوئے، گولی لگی، مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم لگا، اور کئی ایک علماء کرام اس میں شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ ہمارے برادران وطن بھی شامل تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو 1857 سے ہی اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں نے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ برکتہ، جو آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے ذمہ دار سے جنرل سیکریٹری تھے بلکہ صدر تھے، ان کے تقریر سنی، آپ نے اس کی وجہ بتلائی۔ بڑے زبردست اور اللہ والے ولی کامل اور مجاہد انسان تھے۔ بہار کی سرزمین نے بہت بڑے بڑے مجاہد پیدا کیے، کیونکہ انگریزوں کا قبضہ آپ کے کلکتہ، ممبئی، بہار اس علاقے پر پہلے ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بہت جنگیں لڑی، تو وہ فرماتے ہیں کہ 1857 سے ریکارڈ میں جو آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو 1857 سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جو تاریخ لکھنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہی لوگ جو سنگ پریوار کی ذہنیت رکھنے والے، اور ایک دوسرے لوگ تھے جو روس کے کسی ناستک وغیرہ سے تعلق رکھنے والے۔ دونوں نے 1857 سے اس کا ذکر کیا۔ ہندوؤں کی تو وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر سب سے پہلے ہندو 5000 کے قریب، 5000 کی تعداد میں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے۔ ہندوؤں کے لیے بہت بڑی تعداد ہے، ان میں کہاں شہادتیں ہوا کرتی ہیں، کہاں اتنا خون بہتا ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے ہندو مورخین نے جنگ آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع کی، اور دوسرے لوگوں نے بھی، چونکہ وہ روس سے تعلق رکھنے والا دوسرا گروہ تھا، ان کا جو پاپا اعظم تھا اس نے جو کتاب لکھی اس نے بھی 1857 سے ذکر کیا، تو ان کے جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے بھی جب تاریخ لکھی تو 1857 سے اس کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1757 کے اندر سب سے پہلی جنگ نواب سراج الدولہ نے 1782 میں، 1799 میں، 96 میں، 93 میں آپ کے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ لڑ چکے تھے۔ 1831 کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور دوسرا احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام اس جنگ میں مقابلہ کر چکے تھے۔ بہرحال اب اس کے بعد ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ انگریز نے ایک سروے کرایا کہ بھائی دیکھو ذرا، انگریز کو تو معلوم تھا کہ ہم کئی مرتبہ جنگ لڑ چکے ہیں، ہم نے ان کو 57 میں شکست دی، 97 99 میں شکست دی، 1831 میں دی، بار بار، لیکن یہ بار بار پھر کیوں آ جاتی ہے؟ غلامی کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سرنڈر کیوں نہیں ہو جاتے؟ انکنڈیشنل سرنڈر جو ہوتا ہے، بنا کسی شرط کے آپ سرنڈر ہو سکتے، بالکل مارنا ہے مار لیجیے، گالی بکنا ہے بک لیجیے، جوتے مارنا ہے جوتے مار لیجیے، گھوسے مارنا ہے گھوسے مار لیجیے، جو آپ بولے صاحب میں نے آپ کو آپ کے حوالے۔ یہ اس طرح سے انکنڈیشنل سرنڈر کیوں نہیں ہو جاتے؟ سروے کرایا، سروے میں انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ یا ان کا ادارے میں کام کرنے والا ڈاکٹر ویلیم کورو، پتہ نہیں کیا انگریزی میں عجیب سا نام ہے، ذہن میں نہیں چڑھ پایا ہو، اس نے رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں یہ کہا کہ دیکھیے سب سے زیادہ ان جنگوں میں شریک ہونے والے مسلمان ہیں،
اور مسلمان جو ان جنگوں میں شریک ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کا قرآن سے بہت گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، اور علماء سے ان کی قربت ہے، اور ان کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ختم ہو جائے، یہ چیزیں بالکل ختم کر دی جائیں اور اب ہمارے سامنے کوئی ٹولہ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہ آئے، تو مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے، ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت اور چاہتا ہوں بتائیے علماء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ارے بولیے بھائی، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدرسے سے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مدارس۔ دہلی کے اندر 1000 سے زیادہ مدرسوں کو برباد کیا گیا، اور یہ 1857 کی جو جنگ تھی 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں اکیلے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی دی گئی تھی۔ جب یہ حالات آئے اور تھانہ بھون سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، 2 سال بعد جب آئے تو درختوں پر 132 شہیدوں کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ دہلی کا جو چوک ہے جامع مسجد کے سامنے، اس چوک سے لے کر کے پاکستان کا جو پشاور ہے وہاں تک ہر درخت پر پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا، چیتڑے اڑا دیے جاتے تھے۔ علماء سے کہا جاتا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، زمین لے لو، جائیداد لے لو، خطاب لے لو، تمغے لے لو، سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا، آزادی کا نعرہ چھوڑ دو۔ لیکن ان کے دل میں ایک ہی بات تھی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ 1861 میں انگریز نے 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلائے، 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلائے، علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ خود انگریز ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب میں دہلی کے اندر چوک کے پاس میں تھا، مجھے چند بھننے اور جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں ایک پڑاؤ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جب میں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہاں انگریز کی فوج ہے اور ایک بہت بڑا کڑاؤ آگ پر رکھا ہوا ہے، اس میں تیل ہے، اور انگریز کے فوجی علماء کو لاتے ہیں، ایک ایک کپڑے اتارتے ہیں، اور کپڑے اتارنے کے بعد کہتے ہیں اب بھی تم اس فتوے سے مکر جاؤ، جنگ آزادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، جان بھی چھوڑ دیں گے، مال بھی دیں گے، تمغہ بھی دیں گے، خطاب بھی دیں گے۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ ایک عالم کو ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ 40 کے 40 لوگوں کو اس تیل کے اندر بھون دیا جاتا، اس کے اندر مار کر کے ڈال دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے اور میں اپنے فتوے سے یا اس تحریک آزادی سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ قربانی ہے ہمارے علماء کرام۔ ابھی تو 1857 کی شروعات، پھر 1857 کی ناکامی کے بعد پھر ایک پورا ملک کے اندر یہ بات جب پھیلی تو سب اس میں شامل ہوئے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ظاہر ہے 5 لاکھ جب لوگ شہید ہوں گے تو ان کی بیویاں بھی، اتنے ہی عورتیں یتیم ہو گئی، وہ بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اب انگریز نے کہا اس کا کیا کرنا ہے، اس کچرے کا چلر بالٹے کا کیا ہے؟ اس کے لیے ان کا ایک بہت بڑا دانشور تھا، اس نے اسکول قائم کرائے اور لوگوں سے کہا کہ تمہارے بچوں کو دے دو، فری میں ہم پڑھائیں گے، فری میں پڑھائیں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے اور ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ اب جب علماء کرام نے اس کو سنا تو ان کے کلیجے میں آگ لگ گئی، ان کے دلوں کے اندر، ان کے رگوں میں خون جل گیا، ان کا دماغ حیران رہ گیا کہ جن کے باپوں کو ملک کی آزادی کے لیے شہید کر دیا گیا، ان کی عورتیں یا ان بچوں کی مائیں بیوہ ہو گئی اور اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب وہی انگریز ان بچوں کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس وقت ایک فیصلہ لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ہم بھی فری میں پڑھائیں گے۔ کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھا۔ ایک مسجد تھی چھتہ کی دیوبند کے اندر، اعلان کیا ہمارے پاس آئیے، فری میں پڑھائیں گے، فری میں کھلائیں گے، رہنے کا دیں گے، سونے کا دیں گے، اور یہ اعلان کیا گیا اور ان یتیم بچوں کو لا کر کے وہاں رکھا گیا۔ اسی بنیاد پر 30 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں۔ سمجھ آ رہی ہے آج آپ کو؟ آپ کہتے ہیں مدرسوں کا کیا ہے، مدرسوں کا کیا ہے؟ کیا یہ ٹوپی والے، داڑھی والے؟
اس زمانے کے اندر اس مدرسے میں تعلیم بھی دی جاتی تھی، مجاہدین کو بھی تیار کیا جاتا تھا. کہاں سے کھلاتے؟ مانگ مانگ کر لاتے. خود وہاں کے لوگ اپنے گھر میں سے بستر لا کر پڑھنے والوں کو دیتے. گھر کا کھانا کوئی مدرسے کا یہ تصور تو اس کے بعد آیا ہے. یا آج جو مدارس کی جو شکل ہے 1866 کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، اسی لیے تو اس کو ام المدارس کہا جاتا ہے. تمام مدرسوں کی ماں اور بھی ادارے تھے، لیکن اس طرز پر فری میں کھلائیں گے پلائیں گے لوگوں سے مانگ مانگ کر کے. چنانچہ اس کے بعد کئی مرتبہ بوجھ بھی ڈالا گیا، دباؤ بھی ڈالا گیا اس کو بند کرنے کے لیے، لیکن اب آزادی کا جو شعلہ تھا یہ آتش فشاں بن چکا تھا. چنانچہ سب لوگوں نے مل کر ایک مشترکہ محاذ بنایا اور دھیرے دھیرے کچھ دیر کے لیے دب گئے تھے. حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے، جو ان کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے. اتنا بڑا دانشور آدمی تھا. انہوں نے، آپ کو میں سمجھاؤں کیا سمجھاؤں، میں وقت نہیں ہے. علماء کی دانشوری دیکھیے. انہوں نے دیکھا کہ انگریز یہاں پر اپنے دم پر نہیں، برطانیہ کے دم پر ہے، اور امریکہ نے بھی اس کی مدد کی، اس کو ہتھیار دیے. تو اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے؟ یہ نہایتی عوام، یہ پبلک کیسے اس فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ حکمت عملی بنائی. اپنے ایک شاگرد امام انقلاب جناب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ افغانستان جا رہے تھے، ان کی داڑھی میں ہلکے روئیں آ رہے تھے جو جوانی پر آتے ہیں. جب واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. یا قربانی دی، وہاں بھیجا کچھ کو ترکی بھیجا خلافت سے بات کرنے کے لیے، اور خود حج کا وسیلہ لے کر، چونکہ انگریز نے پابندی لگا دی تھی اور مارنے کا حکم دے دیا تھا، جہاں دیکھو گولی مار دو. تو آپ گئے تھے مکہ کے اندر ایک غالب نام کا ترکی کا کوئی گورنر تھا، اس سے ملاقات کی. وہاں پہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ تھے سلیم عثمانی، ان سے ملاقات کی اور ان کو صورتحال بتلائی. یعنی اندر سے بھی تیاری کی اور باہر کی جو دوسری انصاف پسند حکومتیں تھیں ان سے بھی مدد لینے کی کوشش کی. اور اسی ضمن میں اپنے شاگردوں کو جب افغانستان بھیجا، کہا کچھ مت کرنا، آپ کے پاس سب پیغام آ جائے گا، آپ کو کیا کرنا ہے. کچھ بھی نہیں بتلایا، کیونکہ اگر پکڑے گئے، تشدد ہوا، مار پیٹ ہوئی تو ہو سکتا ہے بتلا دیں، اس لیے خالی ہاتھ بھیج دیا. وہاں سے رومال لیا، ریشمی رومال زعفرانی کلر کا، اس پر کچھ چیزیں لکھنے کے بعد منصوبے لکھے، پلان کیا، اور ساری چیزیں پوری پلاننگ منصوبہ لکھ کر کے ایک صندوق کے اندر بڑی گہرائی سے اس کو رکھ کر کے پہنچا دیا. اس زمانے میں ایک تحریک چلی تھی اور یہ تحریک رومال کے ذریعے سے تھی، اور وہ رومال ریشم کا تھا تو وہ ریشمی رومال کہلایا. اسی بنیاد پر اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے. جب پابندیوں کا دور تھا، خط پکڑ لی جاتے تھے، چنانچہ رومال لیا، گلے میں ڈال کر کے نکل جاتے. اس رومال کے اندر پلان لکھا ہوا ہوتا تھا، پیغام لکھا ہوتا تھا. یہ پیغام مولانا عبید اللہ سندھی تک پہنچا. انہوں نے پھر تمام تفصیلات دوسرے اس پر لکھی اور ایک شخص کو دی، جس کا جو نیا مسلمان تھا عبدالحق، اس سے کہا عبد الرحیم کو دیجیے، وہ مکہ جائیں گے اور وہ مکہ جا کر کے پہنچائیں گے محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تک. چنانچہ وہ لے کر آیا، لیکن وہ جو نیا مسلمان تھا اس نے ایک شخص جو انگریز کا جاسوس تھا اس کو دے دیا. اس نے بڑے افسر کو دیا، اس نے ہلکے میں لیا، لیکن اس سے بڑے افسر والے نے جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، کتنی جگہوں پر کتنے مجاہد ہیں، کیا کیا ہتھیار ہیں، کہاں کہاں پر جنگ ہونا ہے، سب کچھ اس رومال کے اندر چھپا ہوا تھا. پورا پلان بنا ہوا تھا. اب جب انگریز کو پتا چلا، انگریز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنے سائلنٹ طریقے سے، اتنے خاموش طریقے سے اتنے بڑے جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. بس اس میں جن جن جگہوں کا تذکرہ تھا، جن جن لوگوں کے نام لکھے تھے، کہا سب کو پکڑو، سب کو گرفتار کیا گیا. دوسرے ملک تو نہیں جا سکتے تھے. حضرت مولانا محمود حسن صاحب مکہ تھے، وہاں پہ ایک شریف مکہ تھا والی، وہ انگریزوں کا وفادار تھا، یعنی ہم لوگوں کا مسلمانوں کا غدار تھا. اس نے بات چیت کی اور اس نے پوری خبر دی. پھر ایک حجاز کے علماء سے انگریز نے ایک فتویٰ لکھوایا. اس فتوے میں یہ لکھوایا کہ ہندوستان کے عوام جو ہم سے لڑ رہی ہے، جہاد نہیں ہے، جنگ ہے اور یہ بغاوت ہے، اس کو بند کر دیجیے. ظاہر سی بات ہے حکومت تو بغاوت کہے گی، جیسے کہ آج UAPA ہے،
124A ہے, 153B ہے, جس کو دیش دروہ کہا جاتا ہے. دیش دروہ کی کیا تعریف ہے آج تک کسی کو نہیں پتا. سرکاریں اپنے حساب سے طے کر لیتی ہیں. جو ستہ رول پارٹی ہوتی ہے, رولنگ جو بھی پارٹی ہوتی ہے, وہ جس کو چاہے دیش دروہ قرار دے دے. جیسے آج مسلمانوں کو دیش دروہ کہا جاتا ہے. بہرحال ایک فتویٰ تیار کیا گیا. وہ فتویٰ مولانا محمود حسن صاحب کے پاس بھی بھیجا. اس پر دستخط کر دیجئے. آپ نے کہا دستخط نہیں کروں. دستخط کر دیجئے, کہا نہیں کروں گا. بس اسی کا بہانہ بنا کر کے مولانا الیکشن ہوتا ہے آئی پی ایس کا یا آئی اے ایس کا یا جن بھی لوگوں کا, ان سب میں ایک بڑی تعداد جامعہ ملیہ کی ہوا کرتی ہے. یہ بھی آپ کے علماء کرام کی دیر ہے. ہندوستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے. آپ کتنے علماء نے کیا کیا؟ علماء نے یہ سب کیا ہے, جس کے نتیجے میں آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں. بہرحال آج آزادی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں اگر وقت بچے گا تو تذکرہ کر لیں گے. پھر حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے دو محاذ بنائے. کہا ایک مسلمانوں کی جماعت بنائی اور ایک غیر مسلموں کا, مسلمانوں کا رہبر اور قائد بنایا امام انقلاب حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو, اور جو غیر مسلم یا دوسرے برادران وطن تھے ان کا لیڈر بنایا مہاتما گاندھی. اور ان دونوں نے مل کر کے پھر آگے یہ بڑھے اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے. 1920 کے اندر 1919 میں ایک فتویٰ لکھا گیا, جس فتوے کے اندر یہ لکھا گیا کہ انگریز اس ملک پر ظالم اور جابر کے طور پر قبضہ کر چکا ہے, لہذا انگریز کی فوج میں جانا حرام, انگریز کی ملازمت کرنا حرام, اور ان کی میٹنگوں میں جانا جائز نہیں ہے. ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان کی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوا جائے گا. چنانچہ اس وقت کے جو مسلمان تھے انگریزی ملازمتیں چھوڑ دی, گورنمنٹ کی نوکریاں چھوڑ دی, فوجی کی نوکریاں چھوڑ دی, بڑے بڑے کارخانوں کو چھوڑ دیا, تجارتوں کو چھوڑ دیا, اور سب نے مل کر کے جو ہے تحریک آزادی میں حصہ لیا. مسلمان شروع سے ایسا نہیں ہے, مسلمان بڑا کاروباری تھا, بڑے بڑے اس کے فیکٹریاں تھی, بڑے بڑے تجارت کے کارخانے تھے, حکومت کے عہدوں پر تھے. کیونکہ 1000 سال سے زیادہ جس قوم کی حکومت ہو, کیا وہ لوگ ننگے بھوکے رہیں گے؟ نوابوں کی اولاد ہیں. آج وقف کی زمین جو ملک ہندوستان کے اندر ہے, اگر اکیلی وقف کی جو تمام زمینوں کو صحیح طور پر آزاد کرا لیا جائے اور اس کا جو کرایہ, تو مسلمانوں کو حکومت کے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی زمین ہے مسلمانوں کی وقف کی. لیکن جب یہ فتویٰ آیا تو مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ داؤ پر لگا دیا. دوسری طرف یہ جو چاپلوس ہیں جو آج ملک کی اقتدار پر حکمرانی کر رہے ہیں, انہوں نے انگریز کے تلوے چاٹے, کوئی قربانی نہیں دی, کوئی قربانی نہیں بدلا سکتا. بہرحال ایک مسلمان تھا جس نے ایک نعرہ دیا, کوئٹ انڈیا, انڈیا چھوڑو. یہ سب سے زبردست نعرہ تھا. انگریزوں اب تمہیں انڈیا چھوڑنا پڑے گا. چنانچہ اس وقت میں جو فتویٰ تھا, جمعیت علماء ہند کا قیام آیا 1919 میں. جمعیت علماء ہند نے بھی 447 علماء اکرام کے دستخط کرا کے مسلمانوں میں اس کو گھمایا, جس کی وجہ سے سارے مسلمان آزادی کے لیے تیار ہوئے. کانگریس کا بھی قیام ہو چکا تھا, بالکل بس آخری ہے. آپ کی بھی میموری تقریباً فل ہو رہی ہوگی, تو سب چلے جا رہا. تاریخ بھائی مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. پھر 1900 بس بالکل لاسٹ ہے, 1942 میں ممبئی کے اندر کانگریس نے ایک اجلاس قائم کیا. اس اجلاس میں تمام لوگوں کو بنایا, اور وہ آخری فیصلہ لینا تھا کہ اب جو ہے جو بھی ہوگا آر پار کا معاملہ ہوگا, اب جو بھی ہوگا وہ آر پار کا معاملہ ہوگا. لیکن انگریز کو اس کی بھنک لگ گئی. صبح کو وہ پروگرام ہونے والا تھا, مئی کی یا ستمبر کی کوئی سی تاریخ تھی, تو وہ پروگرام ہونے سے پہلے ہی صبح خبر آتی ہے تمام لیڈروں کو, تمام رہبروں کو گرفتار کر لیا. اب جب یہ خبر عوام تک پہنچی, عوام کا دماغ خراب ہو گیا کہ سراسر ظلم, ہمارے تمام قائدین کو جو کوئی ہنسا نہیں کرتے تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا. اب آپ دیکھو انگریز کے خلاف عمومی بغاوت ہو گئی, جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں. ایک پورا سوشل اور ایک عمومی نیٹ ورک قائم ہو گیا کہ ہر آدمی انگریز کا مخالف ہو گیا. ریلوے کی تمام پٹریاں اکھاڑ دی گئی, بجلی کے تار کاٹ دیے گئے, آفیسوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا, پولیس چوکیوں کو برباد کر دیا گیا. اب انگریز ہکا بکا رہ گیا اور اس نے سوچا اب یہاں پر ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے, لہذا اب جتنا بھی وقت ملے, موقع ملے, یہ جو سونے کی چڑیا ہے, یہ جو خزانوں کا مدفن ہے, یہ جو ہندوستان ہے, اسے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو. چنانچہ انہوں نے
جہاز بھر بھر کے یہاں کے خزانے، یہاں کا وہ کوہ نور، یہاں کے ہیرے اور تمام بڑی بڑی اور قیمتی چیزوں کو انگریز بھر کر کے برٹش لے گیا وہ جس ملک کو مسلمانوں نے سونے کی چڑیا بنایا تھا، انگریز اس کو ویران کرنے کے در پہ تھا۔ اور چلتے چلتے 1947 کے اندر وہ جنگ ہوئی کہ انگریز نے ہار مان لی اور سارا چارج دے دیا اور دے کر کے اس ملک کو خیر آباد کہہ دیا، اور پھر یہ ملک باضابطہ 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا۔ آپ جانتے ہیں 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، لال قلعے پر سب سے پہلا انگریز کا پرچم سب سے پہلے 20 ستمبر سن 1857 کو ہی لہرایا گیا، جو یونین جیک، جو برطانیہ کا جو فلیگ ہے جھنڈا، اس کو وہاں پر لہرایا گیا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 1857 سے پہلے جتنی جنگیں لڑی گئی وہ سب راجاؤں کے منصوبے سے اور راجاؤں کی نگرانی میں لڑی گئی، اس لیے اس کو جنگ آزادی میں شامل نہیں کر سکتے۔ بھئی راجہ بھی تھے، یہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا سید احمد شہید، انہوں نے گوالیر کے راجہ سے بات چیت کی اور اس سے بات چیت کر کے اس کو بھی شامل کیا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی عام نہیں تھی، بلکہ مغلیہ سلطنت کے 16ویں اور سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں اور ان کی حکمرانی کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب یہ جنگ ہار گئے تو ان کو بھی رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا، بڑا ان پر ظلم ستم کیا گیا۔ ان کے خانوادے کے 19 لوگوں کے سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر ناشتے کے طور پر ان کو پیش کیا گیا۔ کیسا خون جلتا ہے، لیکن انہوں نے غم نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بلکہ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ مغلوں کا خون ہے، یہ مغلوں کا خون ہے کہ آزادی کے خاطر اور اپنے دین کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ ہار کر تو نہیں آئے، معافی مانگ کر تو نہیں آئے، انگریز کو خط تو نہیں لکھا۔ پھر 15 اگست سن 1947 کو یہ ملک باضابطہ طور پر یہ آزاد ہوا، اور اس سے پہلے بہت سے حالات پیش آئے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں بھی مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اور تقسیم ملک کی بات آئی، 2 ملک ہو جائیں گے، 2 قوم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور یہ ہمارا ملک رہا۔ بہرحال اب اس پوری تاریخ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کیا اہم کردار تھا، لیکن آج آپ دیکھیے کیا مسلمان کو، مسلمان کی نسلوں کو، مسلمان کے وکیلوں کو، ان کے بیرسٹر، ان کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو کیا یہ تاریخ معلوم نہیں؟ اکثر لوگوں کو یہ تاریخ نہیں معلوم۔ جب تاریخ نہیں معلوم تو وہ خود اپنا حق نہیں سمجھتے، بلکہ یہ تو وہ تاریخ ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 93,000 یا اس کے آس پاس جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام ہیں، اس میں اکیلے 66,000 صرف مسلمانوں کے نام ہیں، 6,000 کے قریب کچھ سکھوں کے، 14,000 کے کچھ سکھوں کے نام ہیں، اور اس کے بعد یہ دیگر لوگوں کے اس کے اندر نام ہیں۔ یہ تاریخ بتلاتی ہے، ہم نہیں کہتے، ہمیں تاریخ بتلاتی ہے۔ مٹ گئے دین محمدی کے مٹانے والے، لیکن افسوس یہ ہے اتنے قربانیوں کے باوجود کیا آج ہمیں وہ قربانی نصیب ہوئی؟ آج ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اماموں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو جلا کر خاکستر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر وفادار کے بجائے غدار ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، یو اے پی اے والا سٹیشن کیس ان پر داغا جا رہا ہے۔ یہ تمام کیا آپ بتائیے انصاف ہے؟ نہیں، یہ حالات ہیں، لیکن حالات کے سامنے مسلم قوم اور مسلمان شخص کبھی اپنا اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا اور کبھی بھی اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہمیں سدھارنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے غلطیوں پر نظر ثانی کر کے ان کا تدارک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عزیزان ملت، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے نا امید نہیں ہو سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو سدھار لیں۔ ہمارے حالات سدھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں، ہمارے درمیان میں اتفاق ہے۔ کیسا اتفاق ہے؟ کیسا اتفاق ہے؟ آپ بتاؤ، کیا پورے ارنیا میں اتنے لوگ ہیں جو آپ بیٹھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے؟ کچھ ٹائم پہلے ہم بنڈی کی مسجد میں بھی آئے تھے، چند گنے چنے لوگ، کیا ہیں خدا کے بندوں؟
آپ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ کے گھروں کو بھی بانٹ دو گے؟ اللہ کے دین کے نام پر مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس کو بھی بانٹ دیا جائے گا؟ کیا کیا ہوگا؟ دعوتوں میں جائیں گے تو بائیکاٹ کر دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان دعوت دے دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ کیا حال ہمارا ہے؟ ہم خود اپنی قبر کھود رہے ہیں، ہم خود اپنا گڑھا کھود رہے ہیں، ہم خود اس میں گر رہے ہیں، ہمیں کوئی گرانے والا نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی؟ کیا حیثیت ہے بھوپال اور بڑے بڑے شہروں کی؟ ان سب کو چھوڑیے، ایک گاؤں اور ایک قصبے کی کیا حیثیت ہے؟ اس قصبے کے اندر بھی، اس گاؤں کے اندر بھی مسلمانوں میں کئی ایک پارٹیاں ہیں، ذات کے نام پر، کام دھندوں کے نام پر قبرستان الگ کر لی گئے، مسجدیں الگ کر لی گئی، نمازیں الگ کر لی گئی۔ خدا کے بندوں، وہ رشتہ جو اللہ نے دیا تھا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہم کیا اور ہماری کیا بساط کہ ہم اس کو الگ کر دیں؟ وہ لوگ ذرا آخرت کے بارے میں سوچیں جو ان بیج، نفرت کا بیج بو رہے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اور اختلاف ہی نہیں بلکہ اس اختلاف کو اور گہرا کر رہے ہیں۔ فرمایا، آخری بات بتا رہا ہوں، یہ اب آزادی وازادی کے تعلق سے نہیں ہے، وہ ہو گیا۔ اب ہمارے حالات پر دیکھیے، جو شخص صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے، ایک تو ناحق ہوتا ہے پھر صلح کرتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے اگر صلح کر لی، فرمایا انا زعیم لہ